अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी मुसलसल 40 दिन तक आतिशकदा नमरूद के रहने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिशकदे से बाहर आए तो मुल्क शाम की तरफ चल दिए। वहां जाकर एक शहर जो खज़ाइनुल वजह कहलाता था आप अलैहिस्सलाम ने कायम किया। इस शहर में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि हजारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक अजीमुशान मैदान की तरफ जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखकर लोगों से दरियाफ्त किया, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, यहाँ एक बादशाह की शहजादी है और वो साहिब जमाल है और ख्याल ये किया जाता है कि इस जैसा आज सारे आलम में कोई नहीं। हर मुल्क के बादशाह और शहजादे इसकी ख्वास्तगारी करते हैं। वो शहजादी किसी को कबूल नहीं करती, कहती है कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं, लोग बराबर वहाँ जाते हैं और इसका तरीके अमल ये है कि जब सब वहाँ जमा हो जाते हैं तो शहजादी खुद निकल कर देखती है, लेकिन पसंद कोई नहीं करती। ये बात जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो इन्हीं लोगों के साथ हो लिए और इसी मैदान के एक गोशे में जा बैठे। जब दोपहर हो गई और तमाम लोग हाजिर हो गए तो वो शहजादी अपने साथ 70 ख्वाहिशें लेकर और ताज जरी सर पर रखकर और निकाब चेहरे पर डालकर और एक तहरन जजीरियन जेवरात से जुड़ा हुआ हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबको देखने लगी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो एक नूर इनकी पेशानी पर चमकता है। वो शहजादी इस नूर को देखकर इनके हुस्नो जमाल पर आशिक हो गई और तहरन जजीरी को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया और खुद तख्त पर जा बैठी। इसके बाद बादशाह वक्त के लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। दर हकीकत वो नूर जिस पर शहजादी आशिक हुई वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर जाहिर हुआ था। बादशाह ने इसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा, है बेटी, नेक शोहर तूने पाया, मगर मर्द गरीब है, कुछ फायदा नहीं। सब उमराह ने मिलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसकी शादी कर दी और तमाम रसूमात बादशाह ने अदा की और सारे शहर में खुशी हुई। कससुल अंबिया में ये भी बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि सायरा खातून और हवा अलैहिस्सलाम के अलावा ना कोई हुस्नो जमाल में हुआ है और ना ही होगा। शादी के चंद माह बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ जाने का कसद किया। सायरा खातून ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और बगैर तुम्हारे मेरी जिंदगी महाल है, लिहाजा मुझको भी अपने हमराह ले चलो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सायरा खातून बोली, मेरे बाप की कदर तुम्हारे वजूद के सामने मेरे नजदीक कुछ भी नहीं। अगर छोड़ेगा नहीं मैं बेहुक्म इसके तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी महाल और वबाल है। फिर सायरा खातून ने अपने बाप से रुखसत मांगी, उसने इनको इजाजत दे दी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा खातून को लेकर शहर से निकले और अल्लाह का हुक्म भी यही था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, है इब्राहीम, मिस्र का बादशाह बहुत जालिम है और वो औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है और बिलखुसूस रूह से नूह का बहुत ज्यादा शाइक है और बहुत जल्द इसकी तरफ माइल हो जाता है। इसके रास्ते पर 10-10 आदमी मुतय्यन रहते हैं। जो कोई मालो असबाब मिस्र लेकर जाता है तो इसको पकड़कर इसका माल महसूल ले लेता है और अगर कोई सौदागर औरत के साथ ले जाता है तो इस औरत को भी छीन लेता है। यहाँ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी की इब्तिदा हो रही है। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदेशा करने लगे, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामूस में बुजुर्ग थे और सायरा खातून के बराबर हसीना सारे जहां में कोई ना थी। इस राह के सिवा जाने के वास्ते कोई दूसरी राह भी ना थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक संदूक बनाकर सायरा खातून को इसमें छुपाकर कुफल लगा दिया और संदूक को ऊंट पर कसवा दिया। जब शहर में जा पहुंचे
تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس دے کر اس کے موافق اس کا محصول لے لیں۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا، اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لے لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال و حسن اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانیہ گھر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے کر گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم مجھے اپنی بہن کو دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ جو ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ، نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دے تاکہ ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ کے حکم سے اسے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا ہے بدبخت میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نیکبانی کرنے والا ہے اور اللہ کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فیلو فور ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اس وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا ہے بی بی معصوم میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ہچی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنا چاہی کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہو تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا ہے بی بی پاک دامن میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی ہے بدبخت یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھی ہیں ان کی دعا ہے جو اللہ کے دوست ہیں، اگر وہ چاہے تو تجھے معاف کر دے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ ان کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا ہے ابراہیم مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا ہے ابراہیم خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کنعان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اسی کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی 2 شیزہ نیک خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا ہے نیک بخت بی بی میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا۔ تمہارے عفو و معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تمہیں کو دیتا ہوں اور جو گناہ اور تکبیریں مجھ سے ہوئیں معاف کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔
راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزارا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غائب اٹھا دیا۔ جو جو باتیں تجھ پر گزرتی تھی مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے حضرت سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے عقد کر لیجئے کہ اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کی خواہش کے موافق حضرت بی بی ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اللہ کی شان کے 1 سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کتاب ازدواج الانبیاء حضرت سائرہ خاتون کی وفات کی تھوڑی مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جن کا نام کتورہ یا کتورن تھا، جس کے بدن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا۔ کتاب مذکور میں اس بیوی کا نام حجوم یا حجین بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔